سرکار نے جانے نہ دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے 2 دن کے اجتماع میں آنے والوں، یاد رہے کہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، کنیز کے خواب کی بنیاد پر ان خلفاء کو ہرگز جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک ہی ان کا حال جانتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ میں خوف خدا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ صرف خواب سن کر پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی اس سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے، فرمایا اے نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ تیرا ٹھکانہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر یہ تیرا ہنسنا کیسا جب ان مشکلات کا تیرے سامنے سامنا ہے اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں، تو پھر کس بات کی خوشی تجھے ہنسا رہی ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس ہنسنے والے پر کہ جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر کہ جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو اور حدیبیہ میں حاضر تھے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی انہیں آگ میں داخل نہیں کرے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے تو یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ اللہ پاک 16ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو ان میں چھوڑ دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو جی ہاں دوزخ سے گزرنا ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے مسلمان بچا لیے جائیں گے اور مجرم و ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ واقعی انتہائی دشوار معاملہ ہے، پھر بھی آج ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ بزرگان دین سراپا نیک ہونے کے باوجود قبر و آخرت اور پل صراط کے معاملے کو یاد کر کے روتے تھے اور اللہ کا خوف ان پر طاری ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ آپ کو کس بات نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور تم میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یوں تو جان لیا کہ میں اس میں داخل ہونا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں پل صراط سے گزرتے وقت اس سے نجات پاؤں گا، یعنی گزرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا جہنم میں گر پڑوں گا۔
صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوف خدا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ مریم کی آیت 71 میں جو اللہ پاک نے یعنی دوزخ سے گزرنے کے بارے میں فرمایا، حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ وغیرہ خیال میں یہ بات تھی کہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں یعنی دوزخ میں داخل ہونے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کریمہ میں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو کے تحت خزائن العرفان میں ہے۔ حضرت حسن و قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ پر گزرنے سے پل صراط پر گزرنا مراد ہے اور پل صراط دوزخ پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو میسرہ بن سرحبیل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار بچھونے پر آرام کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے، کاش اے کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک اللہ کریم نے جہنم پر گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ خبر نہیں دی کہ ہم میں سے کون نکلیں گے اور کون نہیں نکل پائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل یعنی لمبا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال برابر کے۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1 میل پر رہ کر آنکھ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابھر کر گلے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے طاقتور کڑیل نوجوان یا پہلوان یا تیز رفتار یا خلاباز یا کراٹے باز یا ہٹے کٹے مسنندے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب کم وزن والے پل صراط کو بآسانی پار کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پکڑیں گے جسے اللہ پاک چاہے گا۔ لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑے اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، رب سلیم رب سلیم، یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے اور بعض اوندھے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اس حدیث پاک میں مسلمانوں کا ذکر ہے کہ بعض نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے اور بعض جہنم میں گر پڑیں گے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے، یہ پشت جہنم پر نصب یعنی قائم کیا جائے گا۔ بال سے
बारीक और तलवार की धार से तेज ये पुल होगा। जन्नत में जाने का यही रास्ता है। सबसे पहले भी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे, फिर दिगर अंबिया व मुरसलीन, फिर ये उम्मत और फिर दिगर उम्मतें गुजरेगी। आमाल पुल सिरात पर लोग मुख्तलिफ तरह से गुजरेंगे। मौलाना अमजद अली आजमी फरमाते हैं, बास तो ऐसे तेजी के साथ गुजरेंगे जैसे बिजली का चमकना, कि यूं चमका और यूं गायब हो गया। और बास तेज हवा की तरह पुल सिरात से गुजरेंगे। कोई ऐसा होगा कि परिंदा जैसे उड़ता है, कोई ऐसा गुजरेगा, कोई तेज रफ्तार घोड़सवार जैसे दौड़ता है, ऐसे गुजरेगा। बाज आदमी ऐसे गुजरेंगे जैसे आदमी दौड़ता है, यहाँ तक कि बाज सुरीन पर घसीटते हुए, और फरमाते हैं कि कोई चूंटी की चाल चलेगा। और पुल सिरात के दोनों जानिब बड़े बड़े आंकड़े लगे हुए होंगे। अल्लाह पाक की जाने वो कितने बड़े होंगे। ये लटक रहे होंगे, जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा ये उसे पकड़ लेंगे, मगर बास तो जख्मी होकर नजात पा जाएंगे और बास को जहन्नम में गिरा देंगे और ये हलाक होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, जहन्नम की आग तारीक होगी, यानी जहन्नम की आग में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा होगा। पुल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा। फकत वही कामयाब होगा जिस पर अल्लाह रब्बुल अकरम का फजलो करम होगा, कि जिस पर दुनिया में तंगी होगी उस पर आखिरत में कुशादगी होगी, और जिस पर दुनिया में कुशादगी होगी उस पर आखिरत में तंगी होगी। हजरत सैयदना सईद बिन अबू हिलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे पास ये बात पहुंची है कि कयामत के रोज पुल सिरात बाज लोगों पर बाल से बारीक होगा और बाज के लिए घर और वसी वादी की तरह होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया में जब बंदा सफर करता है तो जिसके पास जितना ज्यादा सामान होता है वो सफर में उतना ही ज्यादा परेशान होता है। पुल सिरात से गुजरना भी एक सफर है। जिसके पास गुनाहों के बोझ होंगे, जी हाँ, जिसके पास गुनाहों का बोझ होगा, पुल सिरात का सफर उसके लिए उतना ही ज्यादा कठिन होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, इस बात पर हमारा ईमान है कि मरने के बाद कयामत के दिन उठाया जाएगा। कयामत के दिन पे हमारा ईमान है, आखिरत के दिन पे हमारा ईमान है। हम सब ये जानते हैं कि कयामत हक है और कयामत के दिन उठाया जाएगा और जजा और सजा के बारे में फैसला होगा। अल्लाह जिसे चाहेगा जन्नत में जाने का हुक्म देगा और अल्लाह जिससे नाराज होगा उसके लिए जहन्नम का हुक्म सुनाया जाएगा। पुल सिरात के मामले में हम में से कोई भी बेखौफ नहीं हो सकता, हमें जरूर डरना चाहिए। हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह पाक के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर तशरीफ लाए और उनसे फरमाया, ए अबू जर, क्या तुम्हें खबर है कि हमारे आगे एक सख्त घाटी है, उस पर सिर्फ हल्के बोझ वाले गुजर सकेंगे। एक साहिब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं भारी बोझ वाला हूँ या हल्के बोझ वालों में से हूँ? फरमाया, क्या तेरे पास आज का खाना है? अर्ज की जी हाँ। फरमाया, क्या कल का खाना है? अर्ज की जी हाँ। फिर फरमाया, क्या परसों का खाना है? अर्ज की जी नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे पास 3 दिन का खाना होता तो तू भारी बोझ वालों में से होता। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، ہمارے یہاں 3 دن کے کھانوں کے ذخیرے کی تو بات ہی کہاں، محض حرص کے باعث طرح طرح کی غذاؤں سے آج ہمارے فریج بھرے ہوئے رہتے ہیں، بلا ضرورت ہر چیز کا انبار لگاتے ہیں۔ ہم حریصوں کا کیا بنے گا؟ دولت کی کثرت کا بوجھ آج ہمارے ساتھ ہے، مال بڑھاتے چلے جانے کی ہوس کا بوجھ ہمارے ساتھ ہے، کئی دکانوں اور کارخانوں کو بنا لینے کا بوجھ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ طرح طرح کے گناہوں کا بوجھ آج ہمارے ساتھ ہے، سودی کاروبار چلا کر اپنے پیٹھ پر بوجھ آج بڑھائے چلے جا رہے ہو، رشوت کا لین دین کر کے اپنی پیٹھ پر بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہو، لوگوں کا مال ناحق دبا کر یتیموں کے مال پر قبضہ جما کر اپنی پیٹھ پر بوجھ بڑھا رہے ہو، ہاں نامحرم عورتوں میں دلچسپیاں لے لے کر آج لوگ اپنے پیٹھ پر بوجھ بڑھا رہے ہیں، انٹرنیٹ پر جا کر بند کمروں میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کر کے اپنی پیٹھ پر بوجھ بڑھا رہے ہو، آج نمازیں قضا کر کے بوجھ بڑھائے جا رہے ہو، رمضان کے روزے چھوڑ کر بوجھ بڑھائے جا رہے ہو، زکوٰۃ فرض ہو جانے کے باوجود زکوٰۃ نہ ادا کر کے اپنے پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ بڑھائے جا رہے ہو، حج فرض ہو گیا ہے لیکن حج کے لیے نہ جا کر اپنے پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ آج لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ بول کر، سودی کاروبار چلا کر، ملاوٹ والا مال بیچ کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر، ہاں گندی گالیاں بول کر، فحش کلامیاں کر نامحرم عورتوں میں دلچسپیاں لے کر آج انٹرنیٹ پر جا کر نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ کر کے، نامحرم عورتوں سے تعلقات کر کے، نامحرم عورتوں سے فون پر بات کر کے گناہوں کا بوجھ بڑھائے چلے جا رہے ہو، اور حد تو یہ ہو گئی کہ آج نامحرموں سے ناجائز تعلقات کی خبریں ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اے اجتماع میں آنے والوں، اے نامحرم عورتوں میں دلچسپیاں لینے والوں، اے نامحرم عورتوں کو چھونے والوں، اے زنا کی طرف بڑھنے والوں، اے شرابیں پی کر اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے والوں، اے برے خاتمے کے خوف سے بے خوف رہنے والوں، اے قبر و حشر کو بھلا دینے والوں، اے قیامت کے بارے میں بے خوف ہونے والوں، ذرا غور کرو کہ اگر ان گناہوں کا بوجھ لے کر جب پل صراط پر گزرنے کا معاملہ ہوا اور گناہوں کے بوجھ کے سبب گزر نہیں پائے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیسے پار کریں گے؟ ہم کیسے نجات پائیں گے اور کیسے کامیابی کی طرف بڑھیں گے؟ ذرا غور کرو، آج دنیا میں آ کر بہت بڑی آزمائش میں ہم پھنس گئے ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، قیامت میں اٹھ کر اپنے اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، پل صراط کو عبور کرنا ہے، اور اللہ اگر چاہے اور پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہی جنت ٹھکانا ہے، اگر ایسا نہ ہوا، اللہ ناراض ہو گیا تو ذرا تصور باندھو۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ پاک اگلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی بروز قیامت ایک مقام میں جمع فرمائے گا، 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی رہے گی، وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے، مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، کسی کو بڑے پہاڑ کی مثل نور ملے گا، کسی کو کھجور کے درخت کے مانند تو کسی کو اس سے کم، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص وہ ہوگا کہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عطا کیا جائے گا۔
جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھے گا. جب چمکے گا تو وہ چلے گا اور جب بجھے گا تو اندھیرے کی وجہ سے وہ رک جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں پھر ہر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پل صراط کو عبور کرے گا. کوئی تو پلک جھپکنے کی طرح گزر جائے گا, کوئی بجلی کی طرح, کوئی بادل کی مانند, کوئی ستارے ٹوٹنے کی مثل, کوئی گھوڑے کے دوڑنے کی طرح گزرے گا, اور کوئی ایسا ہوگا کہ دوڑتے ہوئے گزرے گا تو اس کا پاؤں الجھ جائے گا, پھر وہ رکے گا, اپنا پاؤں نکالے گا تو اگلا پاؤں پھنس جائے گا, پھر وہ نکالے گا تو ہاتھ اس کا اٹک جائے گا, پھر ایک ہاتھ کو چھڑائے گا تو دوسرا ہاتھ اس کا رک جائے گا, وہ اسے بھی نکالے گا, آگے بڑھے گا. امام غزالی فرماتے ہیں بالآخر بعض ایسے ہوں گے جو گر پڑ کر پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہوں گے, اور وہاں فرشتے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے اور حمد بیان کر رہے ہوں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بعض وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سبب جہنم میں گر پڑیں گے. پل صراط آہ ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز, پل صراط آہ ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز, کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب. میرے محبوب کے رب تیرا کرم ہوگا تو پل کو بجلی کی طرح پار کروں گا یا رب. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر قائم رہا وہ بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پائے گا, اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا اور نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہو گئی تو پہلے ہی قدم میں پل صراط میں پھنس کر گر پڑے گا. فرماتے ہیں بندے ناتواں تو ذرا غور تو کر, تو ذرا غور تو کر کہ جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا. پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی, نیچے سے جہنم کا جوش و خروش تجھے سنائی دے گا. ذرا تصور باندھ کہ آگ کے بلند بلند شعلوں کی چیخ و پکار کانوں سے ٹکرائے گی. تو سوچ تو صحیح کہ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی, تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی. یاد رکھ کہ تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار ہو جائے, تیرے قدم پھسلتے رہے اور پیٹھ پر بوجھ ہو, اتنا بوجھ اٹھا کر کہ تو ہموار زمین پر بھی لاکھ دشواری کے ساتھ نہیں چل سکتا. قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اس کمزوری کی حالت میں پل صراط کو پار کرنا تیرے لیے کیسا سخت ترین مرحلہ ہوگا. تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل پر چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اور اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا, پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر تو مجبور ہوگا. لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. تو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ روتے ہیں, وہ چلاتے ہیں, وہ سر کے بل جہنم میں گرے جاتے ہیں. تو سوچ کہ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی. جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا اور آہو اف کی چیخ و پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی. بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا کے, تو سوچ تو صحیح اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا. اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی. اس وقت تیری حسرت بھری فریاد اس طرح ہوگی کہ میں اس دن سے کاش ڈرتا ہوتا, کاش کہ میں نے
آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال آگے بھیجے ہوتے، کاش کہ میں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں برے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں بھولا بسرا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش کہ نہ دنیا میں پیدا ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ میں مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش اے کاش اے کاش کہ میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، حجت الاسلام امام محمد غزالی نے تصور ہی تصور میں پل صراط کی یاد دلائی اور سمجھایا اور بتایا کہ ابھی وقت ہے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، دنیا دارالاعمال ہے، ابھی سدھر جاؤ، ابھی موقع ہے، ابھی گناہوں سے توبہ کر لو۔ کل کس نے دیکھا ہے، مزید امام غزالی فرماتے ہیں ابھی دنیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو، کہ توبہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور گناہوں پر دلیر رہنے والے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ گناہ کرے گا، اور وہ جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرے گا، بزرگوں نے فرمایا کہ وہ روتا ہوا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، دنیا بڑی مختصر ہے، لمحہ بلمحہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب موت کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ احساس آج ہم سے کوسوں دور ہو گیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ دنیا ہی میرا سب کچھ ہے، یہیں پر مال کمانا، کاروبار چمکانا، بینک بیلنس بڑھانا، بڑا بڑا عہدہ پانا، عالی شان مکان بنانا، اسے بہترین ڈیکوریٹ کرنا، اچھی اچھی گاڑیاں خریدنا، دنیا میں عزت، عہدہ، منصب، شہرت حاصل کر لینا اصل کامیابی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے آنے والے آئے اور غفلت میں پڑے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک پارہ 25 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، غور فرمائیے، عمدہ عمدہ مکانات بنانے، خوشنما باغات سجانے، لہلہاتے کھیت لگانے اور دنیا سے رخصت ہو جانے کی بات کو دنیا سے بھلا دینے والوں کے لیے عبرت ہے کہ دنیا میں چھوڑا ہوا اثاثہ ان کے کام نہیں آتا، وہ دنیا والوں کا ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے لیے مہلت ہے، آج بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا ختم ہونی ہے، اور دنیا ختم ہونے سے پہلے ہمیں ختم ہونا ہے۔ کتنے ہی ایسے جہاں میں آئے، نام کمایا، دولت کمائی، لیکن سب چھوڑ کر چلے گئے۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اپنے خاتمے، اپنے اچھے خاتمے کے بارے میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہو، برے خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے بارے میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ نیکوکار بھی ڈرے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا اور میری عبادتوں کو قبول نہ کیا گیا اور میرے منہ پر اگر عبادت مار دی گئی اور اللہ نہ کرے اگر موت کے وقت اگر ایمان سلب ہو گیا میرا کیا بنے گا۔ نیکوکار بھی ڈرے اور گناہگار بھی ڈرے کہ اگر گناہوں کے سبب اللہ پاک ناراض ہو گیا، اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ گناہوں کے سبب موت کے وقت ایمان سلب ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ آج جو دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کر رہے ہو، ہاں نمازیں چھوڑ رہے ہو، اذانیں ہو رہی ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن میرے وہ اسلامی بھائی جو اذانیں سنتے ہو لیکن نماز کے لیے اپنے قدم نہیں بڑھاتے ہو، اذانیں سنتے ہو، جماعتوں کی آواز آتی ہے، مسجد کے قریب میں رہتے ہو، بعض مسجد کے بازو میں رہتے ہیں لیکن نماز کے لیے جانے کی جنہیں توفیق نہیں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں۔ دل کے کانوں سے سنو، حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگوں 5 باتوں سے بچو جو قوم کم تولتی ہے اللہ عز و جل انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو قوم بد عہدی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی بڑھ جاتی ہے اللہ پاک انہیں طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلے کرتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو کوئی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھنا طے فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس دروازے پر لکھا جاتا ہے کہ جس سے وہ بے نمازی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے نمازوں کو چھوڑنے والوں، کب تک نمازیں چھوڑو گے؟ کب تک اس بات کا انتظار کرو گے کہ ذرا بڑھاپا آ جائے پھر نمازی بن جاؤں گا، ذرا بال سفید ہو جائیں پھر توبہ کر لوں گا، ارے ذرا بچے بڑے ہو جائیں پھر مدنی قافلے میں جاؤں گا، ارے ذرا یہ ہو جائے ذرا وہ ہو جائے؟ یہ سوچنے والے کیوں نہیں ڈرتے کہ بھری جوانی میں روزانہ نہ جانے کتنے نوجوان دم توڑ کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ ارے کل کا بھروسہ نہیں، ارے پل کا بھروسہ نہیں، اگر نمازیں چھوڑنے کے سبب اللہ پاک ناراض ہو گیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا مانگا کرو، اے اللہ پاک ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دے۔ پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا نماز کو ترک کرنے والا بدبخت اور محروم ہے، اور اس کے لیے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بھی ڈر جائیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی یہی مال قیامت کے دن آنکھ کی شعلوں کی شکل میں آئے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اسی مال کو جو آنکھ بنا دیا جائے گا ان سے داغا جائے گا۔
اے اپنے مالوں کی زکات نہ نکالنے والوں ڈرو، اگر کل مر گئے تو کیا کرو گے؟ آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، بہت سارے نوجوان شرابیں پی کر اپنی زندگی کا چین و سکون برباد کر رہے ہیں، معاشرے میں برائیاں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ آؤ سنو، دل کے کانوں سے سنو، جو شراب پیتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان سب کو ڈر جانا چاہیے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو کرامن کاتبین اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب پانچویں مرتبہ پیتا ہے تو حضرت جبرائیل، اور جب چھٹی مرتبہ پیتا ہے تو حضرت اسرافیل، اور ساتویں مرتبہ پیتا ہے تو حضرت میکائیل اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب آٹھویں اور نویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو ساتوں آسمان اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب 10ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، اور جب 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جب 12ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے بیزار ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو 14ویں مرتبہ 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ قہار و جبار اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بس جس شخص سے تمام انبیاء، ملائکہ، فرشتے اور اللہ پاک اور اس کے رسول بیزار ہو جائیں، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شراب سے توبہ کر لو، یہ تھوڑی دیر کا نشہ، یہ نشہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ رسول نے جن باتوں کو حرام قرار دیا اس سے بچو، یہ دنیا کی چند روزہ لذتیں، یہ تھوڑی دیر کی لذتیں، ڈرو کہ کہیں آخرت میں عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ آج معاذ اللہ نامحرم عورتوں سے تعلقات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ نے وہ تباہی پھیلائی، سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو باولا کر دیا۔ آج ہر نوجوان ناجائز تعلقات کے لیے فون کا غلط استعمال کر کے نامحرموں سے پہلے چیٹنگ کے ذریعے، بعد میں فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، اور جب آگے بات بڑھتی ہے تو بات بڑھتے بڑھتے معاذ اللہ زناکاری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں زناکاری کی تباہ کاری تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے لذت اٹھانے کے لیے اللہ رسول کی حدود کو پامال کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، سنو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ زانی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے۔ زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے۔ اے زنا کی لذتیں اٹھانے والوں، اے بند کمروں میں جا کر ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، اے نامحرم عورتوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے والوں، اے ناجائز عورتوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والوں، سنو اللہ سے ڈرو۔ ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو آئے گی، ایسی بدبو آئے گی کہ اہل محشر ان کی بدبو سے انہیں پہچانیں گے، انہیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو حضرت مالک علیہ السلام ان کو آگ کی ایسی قمیض پہنائیں گے کہ اگر وہ ایک اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر لمحہ بھر کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔
حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے اے عذاب کے فرشتوں ان زانیوں کی آنکھوں کو آنکھ کی سلائیوں سے داغ دو کہ یہ حرام کی طرف دیکھتے تھے۔ اے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں اللہ سے توبہ کرو۔ اے اندھیروں میں جا کر انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے بری تصویریں دیکھنے والوں سنو، حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے ان کی آنکھوں کو آنکھ کی سلائیوں سے داغو کہ یہ دنیا میں حرام دیکھتے تھے، ان کے ہاتھوں کو آنکھ کی زنجیروں میں جکڑو کہ ان کے ہاتھ حرام کی طرف بڑھتے تھے، ان کے پاؤں کو آنکھ کی بیڑیوں میں باندھو کہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے ہاں ہاں ضرور ہم انہیں عذاب دیں گے، تو ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو جکڑ لیا جائے گا، ان کی آنکھوں میں آنکھ کی سلائیاں داغی جائیں گی، وہ چیخو پکار کریں گے، اور قیامت کے دن یہ زانی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں وہ عذاب کے فرشتوں کے حوالے کیے جائیں گے، وہ انہیں عذاب دیں گے۔ زانی کہیں گے اے فرشتوں ہم پر رحم کرو، ہمیں عذاب نہ کرو، اے فرشتوں ہم پر رحم کرو، ہمیں عذاب نہ کرو۔ تو فرشتے کہیں گے اے زنا کرنے والی عورتوں اور اے زنا کرنے والے مردوں ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ آج رب العالمین قہار و جبار تم پر غضب فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، کن کن گناہوں کے عذابات کو بیان کیا جائے؟ ارے دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے لذت پانے کے لیے گناہ کی طرف قدم بڑھانا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دنیا میں حرام مال کمانا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ حرام کھانا اور اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جو حرام مال چھوڑ کے مرے گا یہ حرام مال قیامت میں اسے اسی سے داغا جائے گا، اور اولاد جتنے گناہ اس مال کے ذریعے کرے گی اس کا حصہ اس کے چھوڑ جانے والے کے لیے بھی ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، کتنی بے اعتبار ہے دنیا۔ چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا۔ ارے زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ ارے موت کا انتظار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اے اجتماع میں آنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، دل ہی دل میں اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے معافی مانگ لو۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ سے توبہ سچی ہونی چاہیے۔ جذبات میں آ کر صرف گالوں پر ہاتھ مار لینے اور توبہ توبہ کر لینے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے ہمیشہ اس کے قریب نہ جانے کا ارادہ کرے، جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اور سنو، جو سچی توبہ کرتا ہے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، ارے جو اللہ کی خاطر ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خاطر آنسو بہاتا ہے۔ جی ہاں، ہم اندھیرے میں لائٹیں بند کر دیتے ہیں، ہم اندھیرا کر دیتے ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آر نہ آئے۔ کم سے کم اندھیرے میں بندہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرے، آنسو بہائے، اپنی گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرے کہ میں نے اب تک کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ جن کی نمازیں قضا ہو گئی وہ نمازیں قضا ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، آئندہ نمازیں پوری ادا کرنے کا عہد کرے، جو قضا ہو گئی اس کا حساب لگا کر اسے بھی ادا کرے، جو نمازیں قضا ہوئی اس کے بارے میں توبہ کرے۔ جن کے روزے چھوٹے ہیں وہ نیت کرو کہ ان کا حساب لگا کر ان رمضان کے فرض روزوں کو بھی رکھیں گے۔ جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ آج اجتماع میں ارادہ کرو کہ ہم پورا حساب لگا کر کسی سنی عالم دین مفتی اسلام سے مل کر اپنے بارے میں مسئلہ معلوم کر کے پائی کا حساب لگا کر
اپنے مال کی زکات ادا کریں گے. اور سنو، جن پر حج فرض ہو گیا ہے اور ابھی تک نہیں کیا ہے، وہ آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ فرض حج ادا کر کے اللہ کو راضی کریں گے. اور میرے وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے اکیلے میں، تنہائیوں میں، بند کمروں میں، رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں اور یہ تصور کر کے کیے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ان کو بھی کہتا ہوں ارے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا تھا. اللہ سب جانتا ہے. لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور آج اجتماع میں توبہ کرو. ارے کل مر گئے تو کیا کرو گے؟ جنہوں نے اللہ نہ کرے زندگی میں ایک بار بھی شراب کو ہاتھ لگایا ہے وہ بھی توبہ کرے. جو زنا کی طرف بڑھا ہے وہ بھی توبہ کرے. جس نے رشوت کا لین دین کیا ہے وہ بھی توبہ کرے. ارے جس نے جھوٹ بولا، جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، کسی نے رشوت کا لین دین کیا، کسی نے اپنے رشتہ داروں سے اگر تعلقات توڑے ہیں تو وہ بھی توبہ کرے. یہاں سے جا کر اچھی نیت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہوئے تعلقات جوڑ لے. الغرض جو گناہ کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہو، یہاں ہزاروں مسلمان جمع ہیں، نہ جانے کس کی آمین، کس کا گڑ گڑانا، کس کا رونا، ارے کس کا سچی توبہ کرنا اللہ کو پسند آ جائے. اس کے صدقے ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ہماری بھی بخشش کر دے. تو میں آپ تمام اسلامی بھائیوں سے کہتا ہوں، ایسے اجتماعات خدا کی قسم نجات پانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. ایسے اجتماعات سدھرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. ایسے اجتماعات توبہ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اجتماع میں آنے والے تمام عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں، آؤ بلند آواز سے اچھی نیت کا اظہار کرتے ہوئے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ اور کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے. پکی توبہ، سچی توبہ، اچھی اور سچی توبہ کر کے پلٹے. اے کاش کہ ایسا ہو کہ ہم اجتماع میں آئے، ہمارے نامۂ اعمال میں گناہوں کا انبار تھا، لیکن سچی توبہ کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر، آئندہ گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کر کے یہاں سے پلٹیں. اے کاش کہ ایسا ہو کہ آئے تو کچھ اور تھے، لیکن جب یہاں سے نکلیں تو اپنے دامن میں مغفرت کا پروانہ لے کے جائیں، اللہ کی رضا لے کے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جانے میں اے کاش کہ ہم کامیاب ہو جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہماری بڑی خیر خواہ ہے. قربان جائیے اس مرد قلندر پر جنہیں دنیا امیر اہل سنت کہتی ہے، جنہوں نے آج ہمیں ایسی پیاری تحریک دی، ایسا پیارا ماحول دیا کہ آج ان دعوت اسلامی کے اجتماعات کے ذریعے، اس مدنی تحریک کے ذریعے بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک نہیں بلکہ ہزار نوجوانوں کو توبہ کی توفیق عطا کر. آج ہزاروں نوجوان جو ماں باپ کے نافرمان تھے فرما بردار ہوئے ہیں. ارے دعوت اسلامی نے سینکڑوں کی قسمت چمکائی ہے. آپ بھی آئے ہو، آج یہاں سے قسمت چمکا کر جاؤ اور ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے اور ایسے ہلکے پھلکے ہو کر رہیں گے کہ اگر کل آنکھ بند ہو گئی، کل موت آ گئی تو ہمارا رب ہم سے راضی ہے. زور سے کہیے انشاءاللہ، اور زور سے کہیے، پیچھے والے بھی بولے، ایک بار اور آخری بار نعرہ لگا دو کہ ایسی پیاری دعوت اسلامی جس نے آج دنیا میں الحمدللہ انقلاب برپا کیا. اور ہم یہ کہتے ہیں بلا مبالغہ کہ آج اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی جس نے پوری دنیا میں سنتوں کا پیغام عام کیا. اور یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر نیک بننا چاہتے ہو، نمازی بن کر استقامت پانا چاہتے ہو، عاشق رسول بننا چاہتے ہو، تو میرے مرشد نے آج یہ جو دعوت اسلامی دی ہے نا، یہ ایمان بچاؤ تحریک ہے، یہ نمازی بناؤ تحریک ہے، یہ مسجدیں بھرو تحریک ہے. نیت کرو کہ اس مدنی تحریک کو برتے دم تک
کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ایسا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم بھی دعوت اسلامی والے رہیں گے، بلکہ اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی والا رہنا۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت، تعلیمات علماء اہل سنت، امیر اہل سنت آج عام کر رہے ہیں، اور ارادہ کرو کہ اس مدنی تحریک کا سپورٹ کریں گے اور تن من اور دھن سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جان